جی ناظرین، آج کا جو ولاگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 مئی کو جو میں نے ریکارڈنگ کی تھی عمران خان صاحب کا یہاں پہ جو ورچوئل ایک اجتماع تھا، اس میں تو آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، معذور شخص ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جو فزیکلی تو معذور ہوں لیکن میں مینٹلی معذور نہیں ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ملک کے لیے کون بہتر ہے اور کون صحیح ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ عمران خان کے تمام جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں آتا ہوں، اور ان کا بڑا ایکسکلوسیو انٹرویو ہم نے کیا ہے۔ راؤ صاحب ہیں، آپ ان کی بات سنیں، آپ ان کے فیلنگز، ان کے ایموشنز جو ہیں وہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی کس طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں راؤ صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں ویمبلے سے آیا ہوں آج۔ فیملی سے؟ جی جی۔ اور یہ آپ وہاں سے گاڑی میں آئے ہیں؟ میں ڈرائیو کر کے آیا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اپنا کیسا لگا آپ کو آگے عمران صاحب کی اس کمپین کا حصہ بننا؟ دیکھیں بہت اچھا لگا، جس طرح آپ کو پتہ ہے آج اوورسیز پاکستان ڈسپورا کے ساتھ عمران خان کا جو ہے وہ لائیو خطاب تھا، جی۔ اس میں ہم سب نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے جی اپنا حصہ دیا ہے، جی۔ اور جو مین میسیج ہم سب کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو امپورٹنٹ امپلیمنٹ ہے یہ نامنظور ہے، جی۔ اور ہم جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ہمیں بھی ووٹ دیا جائے، حق دیا جائے، اور پاکستان میں جلد سے جلد الیکشن کیا جائے۔ تو سر آپ ماشاءاللہ اتنی ہمت کر کے آئے ہیں، اپنی ڈسیبلٹی کو بھی آپ نے مد نظر نہیں رکھا، تو آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ مجھے پولیو پاکستان میں ہوا تھا، اس جی۔ کے بعد میں چھوٹی ایج میں یو کے میں آ گیا تھا۔ جی۔ یہاں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، جی۔ کوالیفائڈ ہوں، جی۔ اور سٹی میں بینکر بھی ہوں، جاب کرتا ہوں، جی۔ تو ذہنی طور پہ میں بالکل ڈسیبل نہیں ہوں۔ جی۔ یقیناً مجھے پولیو ضرور ہوا ہے، مگر کیونکہ میری فائنینس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا یہ جو سارا کچھ کرپشن کا چل رہا ہے، جی۔ یہ کچھ ہم فائنینس والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جی۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو باقی عوام ہے، جو پاکستان میں خاص کر تھوڑی سی انفارچونیٹلی ان ایجوکیٹڈ ہے یا تھوڑی سی کمی ہے، جی۔ وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں، تاکہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں ان کو بھی ایکچولی سمجھ میں آئے کہ یہ ان کے اگینسٹ ہو کیا رہا ہے، تاکہ ان کو آگے فیوچر جنریشن کا بھی پتہ لگے، ان کو یہ بھی پتہ لگے کہ بھئی یہ ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اور جو بیڈ امیج ملک کی جا رہی ہے باہر، خصوصاً ہم یو کے میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ لگے، کیونکہ خان صاحب نے برانڈ امیج بنایا ہوا تھا پاکستان کو، اور ہمیں اس چیز کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جی، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسمانی مزدوری ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ذہنی مزدوری نہیں ہونی چاہیے، بندے کو اپنے جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے، بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر 40 ارب روپے کا کیس ہے تو وہ جس دن اس کے اوپر فرد جرم لگنی ہے اس دن وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، اس چیز کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ جی، جس طرح سے آپ نے کہا، ہم سب کو، پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوٹ مار کی ہے ان مافیا نے، ان نواز شریف کے جو سب فیملی ہے، ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے انفارچونیٹلی کہ جو بہت سے جو ہمارے اندرون شہر ہیں، جو سٹیز سے باہر رہتے ہیں، ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جی۔ جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے میڈیا کے تھرو، جو آپ کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، کہ ان تک یہ سب میسیج جائے، اور وہ بھی تھوڑا سا اس چیز کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ اسکل کریں، ان کو تھوڑا پتہ لگے کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو آپ نے بتایا 40 ارب کی ہے، یہ تو جی ایک بندہ ہو گیا نا جی، ہم اگر پورا ٹبر کو اگر ہم لے لیں تو یہ تو اس سے بھی زیادہ پہنچ جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ نام کیا آپ کا؟ فیصل راؤ۔ فیصل راؤ۔ فیصل راؤ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ موجودہ جو عمران خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں اس میں جو بہت کہتا ہوں ڈیفیکلٹ قسم کی ڈسیبلٹی کے لوگ جو ہیں چارپائیوں پہ آ رہے ہیں، لوگ اٹھا کے ان کو لا رہے ہیں، زمین پہ رینگتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی یہ کیا آپ نے ایسا جذبہ دیکھا تھا پہلے کبھی؟ نہیں، اور جو آپ نے بات کی ہے، یہ میں نے جو پچھلے ہائیڈ پارک کے اندر جو ویکلی رمضان کے اندر جو ہم نے گیدرنگس کی تھی، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے، پی ٹی آئی والے ورکرز بھی تھے اس میں خود یہ دیکھ رہا تھا کہ ایز اے سم ون ود ویل چیئر، کہ بھائی آئی ہیو ناٹ سین دیٹ بیفور، کہ بھائی اتنے پاکستانی جو ویل چیئر کے اندر ہیں وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ہیں، اور خاص کر میرا جو ریلیشن کیونکہ یوتھ کے ساتھ بھی تھوڑا سا انٹریکشن رہتی ہے، ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو ہماری اب یوتھ آ رہی ہے، خاص کر برٹش کے اندر جو برٹش بورن ہیں اور جو برٹش پاکستانی ہیں، وہ بھی خود جو ہے بڑا جذبہ دکھا رہے ہیں اور بڑا انوالو ہونا چاہ رہے ہیں، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں راؤ صاحب، آپ ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک جو موبلٹی وہیکل ہے یہ بڑی ویل پلانڈ ہے، یہاں پہ انہوں نے پورا ایک ایکسیس بھی دیا ہوتا ہے، روڈز ہیں، جگہ ہیں، آپ ڈرائیو کر کے آئے ہیں، خود آئے ہیں،
لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے سرحد کے پشاور گئے اور دوسری جگہوں کے میں نے جلسے دیکھے، وہاں پہ لوگ جو ہیں زمین پہ رینگ کے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ سب جذبہ ہے نا جی، سب جو ہم سب جو عمران خان کے ساتھ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب جو ہے وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم معذور ہوں یا نہ ہوں، ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کیونکہ میں خود اس کنڈیشن میں ہوں کہ ہم آگے ہیں جی، جو کہ نارمل لوگ ہیں، ہم ایکچولی ان سے آگے ہیں. بالکل. یہ صرف آپ گہرائی تک اگر جائیں اور آپ دیکھیں، کیونکہ ہمیں جو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ آپ سے 100 ٹائم زیادہ ہے. جی بالکل. اور اگر آپ شاید سوچ رہے ہو کہ بھی کوئی ووٹ دینا آ گیا کوئی عمران خان کے لیے، میں خود بھی گیا پاکستان میں، جی، تو جو ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جو ہمیں خواری اٹھانی پڑتی ہے، وہ کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے. مگر ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں اور ہم اس سے زیادہ بھی تیار ہیں اس سے کرنے کے لیے. جی راؤ صاحب بہت مہربانی آپ کی، ماشاءاللہ. آپ کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ باقی پاکستانیوں کی اور جو پاکستان میں عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں جو یو کے میں ہیں، ان کی اور ہمت بڑھے گی. انشاءاللہ. اینڈ آپ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جس کے لیے آپ یہاں پہ توقع کر رہے ہیں. جی، اور میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا جو بھی سن رہے ہیں، خاص کر جو یوتھ ہے وہ باہر نکلے، وہ شو کرے جو ان کی سولیڈیرٹی عمران خان کے ساتھ، اور آگے جو اور بھی ہیں ان سے بھی کہیں وہ، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کال دینے کے لیے ریڈی ہیں اس میں یوتھ جو ہے بھرپور جو ہے. آپ سٹینڈ بائی کے اوپر زیادہ وقت نہیں ہے، جو بھی کال ہوگی ہمارے اوورسیز پاکستانی کے لیے ہم نے یہاں کرنا ہے، اور جو ہماری فیملیز بیک ہوم ہیں ہم نے ان کو بھی پیغام دینا ہے. اور وہ خان صاحب نے جو آپ کو یاد ہوگا اپنے پولیٹیکل کیریئر کے شروع میں جب کہا تھا، جب ان کو سپورٹ نہیں ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ڈریس کر رہا ہوں، جو کمپین کر رہا ہوں، یہ 25 سال بعد رنگ لائے گی کیونکہ میرے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت چھوٹے ہیں. جی وہ سچ ہو گیا؟ جی ہاں، بالکل سچ ہو گیا. اور خاص کر میں عمران خان کی ہسٹری پڑھتا بھی ہوں تو مجھے بڑا اس کے اوپر ایک موٹیویشن ملی ہے دیکھ کے کہ اتنے سال انہوں نے محنت کی ہے. کوئی کسی نے ان کو کوئی پرچی پہ لکھ کے نہیں دے دیا ہے، کوئی فیملی کے انہیں ناتر پہ ان پہ نہیں آ گئے، انہوں نے محنت کی، اسٹرگل کی ہے. اور اسی چیز سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ یہی چیز ہم ایڈمائر کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے ادھر آیا، اس نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے، کوئی وہ پرچی پہ نہیں آیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ راؤ صاحب، ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی اس وقت اسٹرگل ہے، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور رنگ لائے گا. جی، پاکستان زندہ باد.